علیکم، میں امداد سمرو۔ دو معاملات ہیں، ایک اعتراف اور انکشاف کے متعلق ہے۔ اعتراف عمران خان صاحب کا ہے، انکشاف بھی عمران خان صاحب کا ہے۔ اعتراف ہے اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہونے کا، اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہونے کا، اسٹیبلشمنٹ کا ہواری ہونے کا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ملک کی جمہوریت کے خلاف، ملک کے سیاسی نظام کے خلاف سازشیں کرنے کا اور ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کا انکشاف عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اپنے لیے اعتراف کر رہے ہیں، اور انکشاف کچھ اور ہے۔ اور جو دوسری خبر ہے، دوسرا معاملہ ہے، وہ دکھ کی خبر ہے، بری خبر ہے۔ وہ ہے ترین فیملی کے لیے آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر خان ترین صاحب کے چھوٹے بھائی ملتان سلطانز جو فرنچائزڈ ہے اپنا پی ایس ایل کی، اس کے مالک عالمگیر خان ترین، وہ آج اپنے گھر میں مردہ پائے گئے، خون میں لت پت ان کی باڈی تھی، اور یہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، اور ایک نوٹ انہوں نے چھوڑا ہے، اس نوٹ کے مطابق ان کو کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ اہل خانہ دوست یار کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ 63 ایئرس 63 سال کی ان کی عمر تھی، لیکن شادی ان کی نہیں ہوئی تھی۔ اب جا کر ان کی منگنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کی دسمبر میں شادی تھی۔ تو مطلب اس حالت میں خودکشی، لہذا جو خاندان ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم پوسٹ مارٹم کروائیں گے۔ جہانگیر خان ترین صاحب پچھلے کافی عرصے سے مشکل دور گزار رہے تھے، خاص طور پر جب سے عمران خان صاحب نے محسن کشی کی، ان کے اوپر ظاہر ہے اگر کوئی دشمن اگر آپ پر حملہ آور ہو تو حملہ بڑا حملہ نہیں لگتا، لیکن جس کے اوپر آپ کا احسان ہو، جو آپ کی وجہ سے کچھ بنا ہو، اور جس کو آپ کھلاتے پلاتے پالتے رہے ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ کسی طاقت اور اقتدار میں آ کر آپ کے اوپر حملہ آور ہو تو پھر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ظلم کے پہاڑ تو ترین فیملی پر عمران خان صاحب کی حکومت میں ظلم کے پہاڑ ٹوٹے تھے، ابھی جا کر عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد اب انہوں نے ظاہر اپنا جو سیاست ہے ان کی، اس کی طرف واپس لوٹے تھے، اور پھر کچھ بہتری کی طرف، یعنی ریلیکس ہوتا ہے نا انسان، ایک ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بہتری کی طرف جا رہے تھے تو ایک اور ان کو صدمہ پہنچا ہے۔ اللہ ان کو صبر دے۔ ہمارے جو دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اس فیملی کے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے کسی کا بھی گھر کا جائے اگر دنیا چھوڑ کر تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اب اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اگر تو خودکشی ہے تو ثابت ہو جائے گی، اور اگر یہ کوئی قتل ہے تو ثابت ہونا چاہیے، اس کو اس طرح جانے نہیں دینا چاہیے۔ ظاہر خاندان نے پوسٹ مارٹم کروانے کا فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہوگی کہ ان کو یہ خودکشی والی جو بات ہے اس پر 100% یقین نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری فیملی کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، تو افسوس کے اظہار کے ساتھ اس معاملے کو میں زیادہ آگے، کیونکہ ابھی تازہ سانحے ہیں ان کے ساتھ، تو اس پر ابھی میں بات نہیں کرتا۔ آگے چل کر کوئی چیز اس میں ملی تو پھر یقیناً اس پہ بات ہوگی۔ اب میں آتا ہوں جی عمران خان صاحب پر۔ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ زیادہ بولنا انسان کے لیے اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب نے زیادہ بولنے کا نقصان اٹھایا ہے، زیادہ بولنے کا۔ کل رضا رومی صاحب آئے ہوئے تھے، گل بخاری صاحبہ اور کچھ اور دوست تھے، حسن نقوی، ہم لوگ رات کو بیٹھ کر ڈسکس کر رہے تھے یہی بات کہ بھائی حالات ہر ٹائم ایک جیسے نہیں ہوتے، بولنے کا وقت ہوتا ہے۔ روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر یا بیٹھ کر ولاگ کرنا، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم تو ولاگ کریں گے کیونکہ ہم نے تو کوئی حالات حاضرہ بتانا ہے آپ کو، آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، آپ کے سامنے تجزیہ رکھنا ہے۔ وہ ہمارے تجزیے سے آپ کو اتفاق ہے نہیں ہے، خبر کے اوپر تو ڈٹے رہتے ہیں۔ خبر جو دیتے ہیں وہ گھڑی کی خبر دی تھی نا کہ گھڑی عمران خان صاحب نے بیچی ہے، ڈٹے رہے۔ تجزیہ میں آج کر رہا ہوں، کل حالات بدل جائیں، میرا تجزیہ الٹ جائے تو اس کا اعتراف کیا جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، ادراک نہیں کر سکے حالات کا۔ تو بہرحال لیکن وہ یہ تھا کہ یہ روزانہ بیٹھ کر جو عمران خان صاحب بولتے ہیں نا 30 منٹ 19 منٹ 20 منٹ، یہ عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہے، نقصان دہ ہے۔ اوپر سے فلبدی بولتے ہیں۔ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ روز آ کے خطاب کرتے ہیں اور پھر اگلے دن مکر جاتے ہیں، کئی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے کے ایکسپرٹ ہیں۔ اب بھی انہوں نے کل جو ایک ولاگ کیا ہے اس میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ مایوس ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی طور پر ان کا بچنا محال ہے، ممکن نہیں ہے ان کے لیے، ان کو نظر آ رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سیاست میں کچھ بھی ممکن ہوتا ہے، آپ اگر سیاست کو سیاست سمجھ کر کریں گے
تو آپ کا سروائیول ہر وقت موجود ہے. پیپلز پارٹی ختم کر دی گئی, واپس آ گئی, مسلم لیگ نون ختم کر دی گئی, واپس آ گئی. وہی کہ یہ روزانہ آ کر بات کرنا, روزانہ آ کر بولنا, یہ کوئی نہیں ہوتا. آپ اپنے اب تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں اب لیکچر دے رہا ہوں اخلاقیات پر, یعنی ایک جھوٹا شخص پرلے درجے کا. خان صاحب معذرت کے ساتھ, کسی کو بات بری لگے کسی کو اچھی لگے, خان صاحب پرلے درجے کے جھوٹے منافق اور دوگلے انسان ہیں, چھوٹے پرلے درجے کے. تو وہ جو بیٹھ کر انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں ایک بات جو حقیقت, کیونکہ بولتے ہیں نا, پھر بولنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخالفین کے خلاف کچھ کوئی نئی چیز لا پا رہے ہیں یا نہیں لا پا رہے, اپنے خلاف بہت کچھ دے جاتے ہیں. تو خان صاحب نے جو ولاگ کیا ہے اس میں کل سے راکٹ کی بات وائرل ہے. انہوں نے کہا کہ جی میرے ہیلی کاپٹر پر راکٹ اپنا سے اڑانے کی کوشش کی گئی تھی, مجھے مارنے کی, خیبر پختونخوا میں. راکٹ کے چکر میں نے خیر میں تو ہر ولاگ اس کا سنتا ہوں. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی ہمت ہے, آپ روزانہ وہی باتیں سنتے ہیں. میں نے کہا یار کام اپنا یہی ہے, دھندا ہے نا بھائی, پروفیشن ہے. اب اس پروفیشن میں ظاہر بات سنیں گے تو پھر کوئی بات کرنے جوگے ہوں گے. سنتے ہیں کہ نیا کیا ہے, اب اور کیا دینے جا رہے ہیں قوم کو, اور کیا نیا جھوٹ کیا بیچ رہے ہیں, تو اس چکر میں سنتے ہیں, یا یہ کہ واقعی کوئی نیا انکشاف ہو. تو اب عمران خان صاحب نے جو انکشاف کیا ایک, وہ یہ کہ جی مجھے صرف 2 مواقع پہلے کہتے ہیں مجھے 2 بار میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. کل پرسوں جو انہوں نے وہ مہدی حسن کو انٹرویو دیا, اس نے کہا جی میرے اوپر 2 اپنا اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئے تھے. ایک 3 نومبر کا ہوا تھا, ایک 18 مارچ کو ہوا تھا. اب کہہ رہے ہیں نہیں, اس سے پہلے بھی 3 ہو چکے ہوئے ہیں. ہیلی کاپٹر میں پیٹرول مکس کیا گیا. میرا بڑا ہیلی کاپٹر ڈی آئی خان گیا تھا. یہ وہ وقت ہے جب ملک سیلاب میں ڈوب رہا تھا, سندھ پورا سڑکوں پر مطلب آ گیا تھا, بے گھر ہو چکا ہوا تھا. 4 کروڑ سے زیادہ لوگ سیلاب سے متاثر ہو کر باہر آ گئے تھے. عمران خان صاحب جلسے کر رہے تھے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, تو ان پر تنقید ہوئی. کہا گیا کہ یہ کیسے سیاستدان ہیں جن کو قوم کے درد کی تکلیف نہیں ہے. اس نے کہا جی جو مرضی ہو, سیلاب ہو یا جنگ ہو, میں نے تو اپنے جلسے کرنے, میں نے اس حکومت کو گرا کے رہنا. بیسک ٹارگٹ خان صاحب کا تھا آرمی چیف کا تقرر رکوانا. یہ گزشتہ برس کی بات ہے نا, سیلاب آیا ہوا تھا جولائی اگست ستمبر تک کے پورا تھا, تو نومبر میں تو آرمی چیف کا تقرر ہونا تھا 29 نومبر کو. وہ روکنے کے لیے عمران خان صاحب نکلے ہوئے تھے. جب لان تان ہوئی, لوگوں نے مطلب کیا لفظ استعمال کروں, ان پر ہوئی, تو انہوں نے پھر ایک ڈرامہ کیا. وہ چلے گئے ڈیرہ اسماعیل خان جو سیلاب متاثرہ علاقہ تھا. وہاں پر بھی پراپر ریڈ کارپٹ بچھائے گئے, تمبو لگایا کہ سیلاب متاثرین کی طرف نہیں گئے, ہیلی کاپٹر سے گئے اور واپس آ گئے. تو اس وقت ان کے ہیلی کاپٹر نے لینڈنگ کی تھی اسلام آباد کے آس پاس کہیں. ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس میں کوئی گڑبڑ آ گئی تھی. تو اب عمران خان صاحب نے اب اس کے متعلق انکشاف کیا ہے کہ وہ لینڈنگ جو تھی وہ بیسیکلی میرے جو بڑا ہیلی کاپٹر تھا تو اس کے جو ہے پیٹرول مکس کیا گیا تھا اس کے فیول میں. تو اس نے راستے میں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی, تو کہیں مجھے مل گئی اترنے کی جگہ, ہم اتر گئے, ہم بچ گئے. پھر کہتے ہیں کہ جی میں ثوابی میں مجھے ایک بندے نے قتل کرنے کی کوشش کی, اس کو گرفتار کیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ KPK میں ہی میں ہیلی کاپٹر سے ایک جلسے میں اتر رہا تھا, تو وہاں پر راکٹ لانچر سے میرے ہیلی کاپٹر کو اڑانے کی کوشش کی گئی. اچھا, اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں ان کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوا ہے. 1 سال دوبارہ سیلاب آنے والا ہے, مونسون شروع ہو چکا ہوا ہے نا. کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ پاکستان میں فلڈنگ ہوگی, اربن فلڈنگ, اور دوسرا فلیش فلڈ ہوگا, پہاڑوں سے سیلاب آئیں گے, اللہ محفوظ رکھے. 1 سال ہونے کو ہے. تو 1 سال کے بعد خان صاحب کو یہ یاد آیا ہے کہ جی مجھے وہاں پر بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پہلے کہتے تھے کہ جی مجھے 4 لوگوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا, میں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے باہر محفوظ کر دی ہے. پھر کہا کہ جی مجھے 3 لوگ مارنا چاہ رہے ہیں, اپنا وزیر اعظم, رانا ثناءاللہ اور رٹی ہیری. پھر کہا کہ مجھے قتل کرنے کے منصوبے کے لیے آصف زرداری نے دہشت گرد تنظیموں کو پیسے دیے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی لندن پلان مجھے قتل کرنے کے لیے بنا تھا. لندن پلان میں یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے عاصم منیر کو آرمی چیف لگایا, اور اس کے بدلے میں عاصم منیر نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں عمران خان کو ختم کر کے دوں گا. اب نئی چیز سامنے لے کر آئے. میں اکثر ایک گزارش کرتا ہوں نا
کہ خان صاحب جو ہیں وہ پروپیگنڈا میں جیتے ہیں، اور پروپیگنڈا کی عمر تھوڑی ہوتی ہے. پروپیگنڈا کے لیے روزانہ نیا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یہ ہمارے جو ہے نا اپنا، میں اب اس کو کوئی وہ نہیں دیتا، لیکن ہماری جو صحافت ہے، ہمارے بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے کالمسٹ، بڑے بڑے تجزیہ نگار، وہ عمران خان صاحب کے پروپیگنڈا کو بیانیہ کہتے ہیں. بھائی بیانیے کی عمر ہوتی ہے، اس کا پراپر نیریٹو ایک لمبی عمر کے لیے آتا ہے. یہ پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا کی چھوٹی عمر ہوتی ہے، روزانہ بدلنا پڑتا ہے. روزانہ بدل رہے ہیں عمران خان صاحب. اتنے تو وہ کپڑے نہیں بدلتے جتنا پروپیگنڈا کے وہ بدلتے ہیں اپنا ٹاپکس. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے صرف 3 نومبر اور 18 مارچ کو قتل کرنے کی سازش نہیں کی گئی تھی، مجھے 3 اور قتل کے منصوبے میرے خلاف بنے تھے. یعنی ایک وہ جو راکٹ والا، ایک اس سے پہلے ثوابی میں، ایک ہیلی کاپٹر کے فیول میں پیٹرول مکس کیا گیا تھا، وہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میرے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، وہ پہلے بات کر چکے ہوئے، میرے گھر کے اوپر گھسے تھے تاکہ وہ مرزا بھٹو کی طرح مجھے قتل کیا جائے. 18 مارچ کو وہاں سادہ کپڑوں میں لوگ پہنچائے گئے تھے تاکہ وہ مجھے قتل کریں اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں. یہ تو ہو گئی باتیں، انکشافات. اب اعتراف کیا کر رہے ہیں؟ آج نواز شریف صاحب کو اپنا احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بری کر دیا ہے، اور ورڈکٹ یہ ہے عدالت کا کہ 3 بار کے سابق وزیر اعظم کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں اور ان کے تحت یہ مقدمات درج ہوئے ہیں. خان صاحب نے باقی جتنی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جائے گا، میں خود اپنا وکیل بنوں گا، میں اپنا خوف کا بت توڑ چکا ہوا ہوں، قوم خوف کے بت توڑے، مجھے گرفتار کیا جائے تو قوم باہر نکل آئے، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں. لیکن جو اعتراف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہونے کا اعتراف ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو ہونے کا اعتراف ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب مجھے یہی اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے آصف زرداری اور نواز شریف کو دوبارہ اقتدار دیا ہے، یہی اسٹیبلشمنٹ ہمیں فیڈ کرتی تھی. اسٹیبلشمنٹ نے ہر طرح سے فیڈ کیا، پالا پوسا بڑا کیا عمران خان صاحب کو ضیاء کے زمانے سے. اب وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی میں ٹاؤٹ تھا اسٹیبلشمنٹ کا، ان کا ہواری تھا، ان کا ماؤتھ پیس تھا، جو پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد، NFC ایوارڈ کے بعد، میثاق جمہوریت کے بعد ایک نیا مورا چاہتے تھے، جو پاکستان میں جمہوریت کو پنپتے دیکھنا نہیں پا رہے تھے. انہوں نے، میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم اور میثاق جمہوریت کے معاہدے سے 18ویں ترمیم نے جنم لیا نا، اس کا انتقام عمران خان صاحب تھے کہ یہ کیا ہو گیا، پاکستان میں جمہوریت آ رہی ہے، پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے خلاف اب سازشیں نہیں کریں گی، اب ہمارے ہاتھ کوئی استعمال نہیں ہوگا تو ایک اور مورا بنا دو. کہا نا ظہیر الاسلام نے کہ جن دونوں جماعتوں کو ہم نے دیکھ لیا تھا، ہم نے کہا کہ جی اب ایک اور طاقت ہم پیدا کرتے ہیں. تو ایک اور طاقت جو عمران خان صاحب انہوں نے پیدا کی ہے. تو عمران خان صاحب، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں عمران خان صاحب، کیونکہ جب عمران خان صاحب کو پیدا کیا گیا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ پاکستان میں 2 پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف یا جمہوریت کے خلاف سازشیں نہیں کرنا چاہتی، میچور ہو گئی ہیں، تو خان صاحب کو لایا گیا. صاحب فرماتے ہیں کہ یہی اسٹیبلشمنٹ ہمیں فیڈ کرتی تھی کہ انہوں نے کتنی چوریاں کی ہیں. جنرل امجد جو نیب کے سربراہ تھے مشرف کے زمانے میں پہلے، انہوں نے مجھے انفارمیشن دی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز باہر ہیں. مشرف نے ان کے جو پراپرٹیز تھی وہ پبلش کی. اچھا، اب یہ اعتراف اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی اپنی انفارمیشن نہیں ہے، وہ پاکستان کی وہ اسٹیبلشمنٹ جو جمہوریت کا ہمیشہ قتل کرتی آئی ہے، وہ عمران خان صاحب کو کندھوں پر بٹھا کر لے اعتراف کر رہے ہیں. اچھا، یہ پہلی بار نہیں ہے. مشرف کے دور میں عمران خان صاحب کو استعمال کیا گیا تھا مشرف کے ریفرنڈم کے لیے. میمو گیٹ 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان صاحب نے مینار پاکستان پر جلسے میں کھڑے ہو کر بتایا تھا کہ منصور اعجاز ہے اپنا، وہ وہاں پر حسین حقانی کے ذریعے عمران خان اپنا آصف زرداری نے امریکہ کو خط لکھا ہے کہ جی مجھے میری فوج سے بچا لو، اور فوج کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. بعد میں اس میں کچھ نہیں نکلا تھا. پاناما میں عمران خان صاحب کو استعمال کیا گیا، برے طریقے سے استعمال کیا گیا، اور نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا
اب تو حساب عدالت کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کے خلاف انتقامی کارروائی ہوئی ہیں. تو خان صاحب بیسیکلی مسلسل بار بار یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہواری ہیں، تھے اب وہ اسٹیبلشمنٹ بدل گئی ہے. تو اب خان صاحب جو ہیں ان کو دہائیاں دے رہے ہیں کہ جی میں اور آپ تو ایک ساتھ تھے. وہ کبھی بھی، میں کہہ رہا ہوں نا، عمران خان صاحب کا آئین، جمہوریت، اس کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. یہ انکشاف خان صاحب کے لیے انتہائی مہلک ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے تولو پھر بولو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.